السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آج آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے سامنے آج ایک کتاب ہے جو کچھ دنوں پہلے لانچ ہوئی ہے مارکیٹ میں۔ اس کا نام ہے خطبات دارالعلوم دیوبند۔ اس کتاب کے مرتب ہیں مفتی عمران اللہ قاسمی، استاد دارالعلوم دیوبند۔ کتاب کے نام کے تعلق سے ایک وضاحت ضروری ہے، چونکہ دیوبند میں ہمارا ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے مکتبہ نور دیوبند کے نام سے۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ ہمارے سامنے آیا کہ خطبات دارالعلوم دیوبند یہ کوئی نئی کتاب ہے یا مارکیٹ میں جو کتاب پہلے سے موجود ہے خطبات دارالعلوم یہ اسی کا کوئی اضافہ شدہ ایڈیشن ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے خطبات دارالعلوم، دراصل وہ جمعہ اور عیدین کے خطبات کا مجموعہ ہے، اور خطبات دارالعلوم نام کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مرتب کردہ ہے، یا اس کے جو مصنف یا مؤلف ہیں وہ دارالعلوم کے استاذ ہیں، یا بہرحال اس کا کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن تحقیق کرنے سے یہ پتہ چلا کہ گجرات کی ضلع بھروچ میں ایک مشہور دینی درسگاہ ہے، مشہور تعلیمی ادارہ جس کا نام ہے دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ۔ یہ کتاب خطبات دارالعلوم دراصل وہاں کی انتظامیہ نے مرتب کروائی ہے اپنے طلباء کو جمعہ اور عیدین کی مشق کرانے کے لیے۔ سالہ سال سے یہ کتاب وہیں سے شائع ہوتی رہی، اور دیوبند اور قرب و جوار کی مارکیٹ اس سے نابلد تھی، ناآشنا تھی۔ ہوا یہ کہ جناب انہوں نے دارالعلوم ماٹلی والا کے واسطے سے یا کسی اور واسطے سے یہاں یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی، جس کا نام دکھا خطبات دارالعلوم۔ دارالعلوم دیوبند کا چونکہ ایک بڑا حلقہ ہے، عقیدتوں کا مرکز ہے، ہندوستان اور بیرون ہند اس کے ماننے والے اور اس کی مرکزیت کو تسلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں کے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہے، اور پورے ہندوستان بلکہ بیرون ملک بھی وہ دینی خدمات سے مربوط ہیں۔ تو خطبات دارالعلوم نام بڑا اٹریکٹیو ہے، بڑا پرکشش ہے۔ یہ کتاب مقبول ہوتی رہی، طلباء میں پھیلی، اور اس کے بعد اتنے زیادہ اس کے آرڈر آنے لگے کہ دیوبند کے تقریباً سبھی ناشر نے، مشہور ناشرین نے اس کتاب کو شائع کر لیا۔ یہاں ایک بحث ہونی چاہیے کاپی رائٹ کی، وہ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ ایک ہی کتاب متعدد کتب خانے والے کیسے شائع کرتے ہیں۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنائی جائے گی۔ خیر، اسی وجہ سے خطبات دارالعلوم کا جو ٹائٹل ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس پر کسی مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کا کوئی مصنف نہیں، بلکہ دارالعلوم ماٹلی والا کی انتظامیہ نے اس کو مرتب کرایا ہے۔ اچھا، دیوبند کے ناشرین یا عام ناشرین جن کا زیادہ مس نہیں ہوتا تحقیق وغیرہ سے، ان کو اس بات سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ کتاب کہاں کی مرتب کردہ ہے، کیا ہے، بس ہلکی سی مناسبت ہونی چاہیے، سر ورق پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ ڈیزائنروں کو ہدایت دی گئی کہ بھئی خطبات دارالعلوم کا جب ٹائٹل بنایا جائے، سر ورق بنایا جائے، تو اس پہ دارالعلوم کی تصویر ضرور ہو۔ تو اب یہ دارالعلوم کی تصویر کے ساتھ خطبات دارالعلوم اتنی زیادہ مقبول ہوئی اور اتنے زیادہ طلباء کے درمیان، عوام علماء کے درمیان پھیلی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی یہ دارالعلوم کی مرتب کردہ ہے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ تو یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے یہ سوال ہمارے سامنے بار بار آیا کہ خطبات دارالعلوم یہ مفتی عمران اللہ قاسمی صاحب والی، یہ اس میں اس کا کیا امتیاز ہے اس کے مقابلے میں۔ محترم ناظرین، خطبات دارالعلوم دیوبند دراصل احاطہ دارالعلوم دیوبند میں اکابر علماء کرام نے جتنے بھی خطبات دیے ہیں، جتنے بھی تقریریں کی ہیں طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے یا عوام کے سامنے، جو کسی خاص پروگرام میں دارالعلوم تشریف لائے، یہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کی شروعات ہوتی ہے بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے، اور آخری خطبہ جو ہے، آخری تقریر جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ اس میں مشہور علماء کرام کی تقریریں ہیں،
اور یہ تقریریں خاص طور پر تعلیم و تعلم، اصلاح و تربیت، طلباء کو ان کے مقاصد کی جانب رہنمائی کرنا، اسی طرح سے جو چیزیں ان کے علم و حصول علم کے تعلق سے مخل ہو سکتی ہیں ان میں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کو ان سے بچنے کی تدبیر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مثلا کچھ نام آپ کے سامنے پڑھ دیے جائیں فہرست میں جن کا تذکرہ ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، اسی طرح سے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حکیم الامت حضرت مولانا شیخ علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ سے لے کر اس کتاب میں ماضی قریب کے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ابھی بالکل حال ہی کے حضرت مولانا مفتی سید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری، اور ان سب حضرات کے خطبات اس میں شامل ہیں۔ یہ تو وہ حضرات ہیں جو کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند سے مربوط ہیں، اپنے اہتمام کے تعلق سے، تدریس کے تعلق سے، یا رکن شورا ہونے کے تعلق سے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کا براہ راست دارالعلوم سے تعلق نہیں رہا، لیکن وہ مہمان کے طور پر تشریف لائے تو ان کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں۔ مثلا محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی، اسی طرح سے مولانا محمد مالک کاندھلوی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑی شہرت رکھنے والے حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری، کچھ سالوں پہلے دیوبند تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اسی طرح سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ان حضرات کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں۔ عرب ممالک سے تشریف لائے ہوئے کچھ علماء، کچھ ائمہ حرم، ان کے بھی خطبات اس میں شامل ہیں۔ مثلا ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم، شیخ سدیس، اسی طرح سے ڈاکٹر صالح بن محمد بن ابراہیم، شیخ عائز القرنی، ان سب کے خطبات بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے مجموعی صفحات کی تعداد تقریباً 1000 سے زائد ہے۔ کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کا بھی خطبہ اور جس کی بھی تقریر مرتب نے ذکر کی ہے، اس تقریر سے پہلے ان کا ایک مختصر تعارفی خاکہ بھی پیش کیا ہے۔ مثلا حضرت نانوتوی ہیں، حضرت گنگوہی ہیں، حضرت شیخ الہند ہیں، علامہ کشمیری ہیں، مولانا انظر شاہ کشمیری ہیں، علامہ سید مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ان تمام حضرات کے، یہ مطلب میں چند نام لیے آپ کے سامنے، ان تمام حضرات جتنے بھی خطبات اس میں شامل ہیں، ان تمام حضرات کا تعارف بھی آپ کو اس میں مل جائے گا، یعنی ان کی ولادت، ان کی وفات، اسی طرح سے ان کی تعلیم، ان کا تعلم، اسی طرح سے ان کی تدریس اور تصنیفی خدمات وغیرہ کا مختصر تذکرہ ایک صفحے میں انہوں نے دیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان حضرات کا تعارف بھی حاصل کرنا چاہے تو یہ کتاب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بات واضح رہے کہ یہ کتاب جو ہے عوام کے مطلب کی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کتاب عوام کے مطلب کی نہیں ہے، لیکن علماء کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے انہیں حضرت نانوتوی سے لے کر اور حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری تک ان بڑے علماء کے تعلیم و تعلم کے تعلق سے نظریات اور ان نسل نو کی تربیت کے تعلق سے جو ان کے خیالات تھے، یا دور حاضر کے فتنوں سے وہ آگے چل کر کس طرح سے مقابلہ کر سکیں، اس حوالے سے ان کے جو افکار تھے وہ تمام اس کتاب میں جمع ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند سے انسیت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، یا یہاں کے براہ راست فیض یافتہ ہوں یا بالواسطہ فیض یافتہ ہوں، علماء کرام، ائمہ اعظام کے لیے یہ کتاب بڑی ہی شاندار ہے۔ طباعت بہت عمدہ ہے، بہت پیاری ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو خریدیں گے تو اس کی طباعت اور اس کے کاغذ وغیرہ کے معیار سے آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ ناشر کے طور پر ایک مکتبہ کا نام لکھا ہے، ادارہ فکر اسلامی دیوبند۔ یہ ادارہ فکر اسلامی جو مرتب ہیں مفتی مراد اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے قائم کیا ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں وہ اپنی کتابیں اسی ادارے سے شائع کریں گے۔ فی الحال یہ کتاب دیوبند سہارنپور کے مشہور کتب خانوں پر دستیاب ہے۔
اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہوگا مکتبہ نور دیوبند کا، آپ اس نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ آپ کے گھر تک، آپ کی منزل تک پہنچ جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی خامی محسوس ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیجیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے آپ کے ذریعے۔ اسی طرح اگر آپ کسی نئی کتاب کا تعارف چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہم اس کتاب کا مختصر تذکرہ، مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔